میں کچھ باتیں جو ہے ریکارڈ کی درستگی کے لیے کرنا چاہ رہی ہوں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ باہر جیسے ہمارے سینیٹرز نے کہا کہ ان سے کسی نے بدتمیزی کی، لیکن آپ اور ہماری ابھی یادداشتیں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ اسی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ٹیچرز کو ڈنڈے پڑے، لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ٹھڈے مروائے گئے، اٹھا کے کلرکوں کو، ریڈیو پاکستان کے امپلائیز کو جو ہے وہ پولیس کی گاڑیوں میں جانوروں کی طرح پھینکا گیا. اور یہ آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ چند لوگوں نے ان سے بدتمیزی کی. مجھے اس کا بھی افسوس ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، ان کا استحقاق ہے، لیکن اس وقت کیا یہ ہم کوئی خاص مخلوق ہیں اور وہ عام عوام جو ہے اس کا حق ہے کہ اسے جوتے اور ٹھڈے مارے جائیں؟ اور ان کے آگے اگر 10 لوگوں کے آگے کوئی خاردار تار غلطی سے آ گئی تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے خلاف طریقے استحقاق پیش کریں. تو پھر وہ تمام لوگ جنہوں نے آرڈر دیے تھے ان عام پاکستانیوں کو جوتے مارنے کے، ان کے خلاف کون سی تحقیق استحقاق بنتی ہے؟ پھر پیش کی جائے تو سب کی جائے، اکٹھی کی جائے، کیونکہ ریاست مدینہ یہ بنانے چلے تھے تو اپنے وقت کی ریاست مدینہ کا تو جواب دیں. اور چیئرمین صاحب دوسری بات، یہ آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ پہ بات ہو گئی. آج بھی شرم نہیں کہ امپورٹڈ حکومت، ممنوعہ فنڈنگ الگ ہے، فورن فنڈنگ الگ ہے. ہمیں صرف یہ بتائی اور یہ کہ آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں پاکستانی کے تو ہم نے پیسے دیے تھے، یہ پیسہ تو میں نے دیا تھا. تو وہ رومیتا شیٹی بھی پاکستانی ہے، وہ جیری بیری ہیری شنیپس جو سارے یہودی تھے وہ بھی پاکستانی ہیں. ان کا بھی ہمیں آپ دکھا دیجئے پاکستانی ہونے کا ثبوت تاکہ ہم مان لیں وہ سب کہاں سے تھے. وہ سارے پیسے آئیں تو ریاست مدینہ بنے گی یہودیوں کے پیسوں سے اور بھارتیوں کے پیسوں سے. اور دوسروں کو آپ سمجھائیں گے کہ آپ امپورٹڈ حکومت ہیں، آپ شرک کرتے ہیں. ایک دین الہی شاید میں غلط نہ ہوں تو 1582 میں آیا تھا، جو اکبر بادشاہ نے جو لے کر آیا تھا. ایک یہ نئی دین الہی کی نئی شکل آج 2022 میں آئی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ جو امیر المنافقین کی اس کے مخالف جائے گا وہ بہت بڑا مشرک ہے. قبر میں جاؤ گے تو یہ بتاؤ گے کہ عمران خان کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ ہمیں بتایا جائے. بہت ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے شرک کیا ہوتا ہے. آپ ہمیں شرک کی نئی ڈیفینیشن سمجھائیں گے، آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ، وہ بھی آدھا، باقی آدھا کیوں نہیں پڑھتے؟ محمد رسول اللہ یہ کیوں نہیں بولتے؟ آپ ہمیں نیا مسلمان بنانے کا ایک طریقہ جو ہے وہ نہ سکھائیں. آپ اپنے کیے کی بات کریں کہ آپ نے کیا کیا. آپ یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو آپ سے کیا محبت ہوئی. مجھ سے کہا جائے یا آپ کسی سے کہا جائے کہ بھارت میں ایک نئی جماعت بنتی ہے جو ہندوستہ کو جو ہے وہ بڑھاوا دے گی، آپ آئیے چندہ دیں، آپ دیں گے؟ کیوں دے گا کوئی بھارتی پاکستان میں چندہ؟ اور وہ بھی اس جماعت کو جو ریاست مدینہ بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے. لہٰذا چیئرمین صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو آج احتجاج ہے یہ اس بات کا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ برا ہوا یا ظلم ہوا یا 8 سال بعد فیصلہ آیا تو غلط آیا. یہ تکلیف ہے کہ ڈالر کیوں گرا. تکلیف یہ ہے کہ جو روز کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے کیسے بچا. تکلیف آج یہ ہے، اسی بات کا واک آؤٹ ہے. اور اسی بات کے واک آؤٹ کی وجہ سے آج جب کہانیاں سامنے تمہارے آ رہی ہیں، پوری دنیا تمہارا تماشا دیکھ رہی ہے، تو تم ہمیں کہتے ہو آج بھی کہ تم امپورٹڈ ہو. تو بات یہ ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ فری لنچ اس دنیا میں نہیں ہوتا. آپ کہتے تھے there is no free lunch in this world. تو یہ جو آپ لیتے رہے پیسے، اس کے بدلے، اس لنچ کے بدلے آپ نے کیا دیا اور کیا وجوہات ہیں کہ سی پیک کا بٹھا آپ کے آتے کے ساتھ ہی بیٹھ گیا؟ جو پیپلز پارٹی نے بڑی خوش اسلوبی سے پاس کرا کے نون کو دیا اور ان کے آتے ہی اور 5 سال ہمیں کہا گیا یہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے خلاف جو بات کرے گا وہ قومی دشمن ہے. تو آج کیا ہوا؟ اس لاڈلے نے آ کر اس کو زمین بوس کر دیا. اس کو نہ صرف زمین بوس کیا، آپ کی معیشت زمین بوس کی. 70 سال کے قرضے ایک طرف اور اس کی 4 سال کے قرضے ایک طرف. لیکن آج کوئی ایسا کمیشن نہیں بنتا جو پتہ لگائے کہ اس فنڈنگ کا اس سی پیک کے بیٹھنے سے کیا تعلق ہے، کشمیر کے جانے سے کیا تعلق ہے. کیا اس ملک میں کوئی ایسا کمیشن نہیں بن سکتا؟ ویسے تو ہر ایک کے لیے جی آئی ٹیز بنتی رہی، لوگوں کی بہنوں کو اٹھایا گیا. زرداری صاحب کو ایک جی آئی ٹی
इलेक्शन से पहले एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो केसेस जो है उन पे बनाए गए कि जाली अकाउंट्स हैं। तो ये जो जाली अकाउंट्स का बाप आया है सामने, इस पे बात क्यों नहीं करने दी जाती? इस पे क्यों तकलीफ होती है कि मैंने गलती से साइन कर दिया, तुम करो तो गलती है, दूसरे करें तो मुशरिक हैं, दूसरे करें तो मुल्क दुश्मन है, गद्दार हैं, उनकी शक्लें गद्दारों जैसी हैं। इस आदमी को पांव पे खड़ा करने के लिए इस मुल्क के पांव काट दिए गए अफसोस से। सीपेक गया, कश्मीर गया, इस मुल्क की मईशत गई। इन धरनों में जहां से ये शुरू हुए 150 से ज्यादा बच्चों का खून है। किस तरह हुआ ये सब? इस पे कमीशन बनना चाहिए। और हम वजीर आजम से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बेशक इनकी फौजें कहते हैं कि हमारी ये बाहर की हुकूमत है और इम्पोर्टेड हुकूमत है, इस पे भी बनाए कमीशन, लेकिन साथ साथ जिस दिन से मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा हुआ, उसके बाद 2014 के धरने हुए, उसके बाद APS का वाकया हुआ, उसके बाद 2018 का इलेक्शन हुआ, RTS बैठा, अरबों रुपए उस RTS में गए जो घंटों में बैठा, उसके बाद जो बदतरीन धांधली हुई, उसके बाद ये 4 साल इन सब पे कमीशन बने और फिर बताया जाए कि इनकी जमात के खुरे किस मुल्क से मिलते हैं, क्यों मोहब्बत है इनकी जमात से दुनिया भर के यहूदियों को, क्यों इनकी जमात से मोहब्बत है दुनिया भर के भारतीयों को। अगर हम या नून या मौलाना साहब या कोई और जमात एक पाई भी निकलती तो हम डी चौक पे उल्टे लटके होते, हमारे लीडरान उल्टे लटके होते। तुमने हमारे लीडरान की बहनों को नहीं छोड़ा, तुमने हमारे लीडरान की बेटियों को नहीं छोड़ा, तो तुम आसमानी मखलूक हो कि तुमसे सवाल नहीं किया जा सकता? लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एज ए मेंबर ऑफ सेनेट अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि एक कमीशन बनाया जाए जो इन तमाम चीज़ों का जो है अहाता करे कि कहाँ से शुरू हुआ ये शख्स, कहाँ से आया, डॉक्टर इसरार ने क्या कहा, हकीम सईद ने क्या कहा, क्या वो सब झूठे थे, क्या उन्होंने लिफाफे लिए थे, क्या फाइनेंशियल टाइम्स ने लिफाफा लिया है, क्या वो झूठ बोलते हैं, और अगर झूठ बोलते हैं तो आपने डेफेमेशन अभी तक क्यों नहीं फाइल की? आज आप कहते हैं कि मैं गलती से साइन कर गया, ये गलती नहीं है, ये आपकी असलियत है। और इस असलियत को कौम के सामने इसलिए आना चाहिए कि आइंदा आने वाले हमारे सियासतदान, आइंदा आने वाले हमारे लॉ मेकर्स, आइंदा आने वाले हमारी जुडिशरी सब ये देख ले। और मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहूँगी, मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूँगी, कि सल्तनत उस्मानिया में जब काजी और हुक्मरान बैठते थे कुर्सी पे तो सर पे सफ़ेद रंग की पगड़ी थी। वो पगड़ी नहीं होती थी, वो उनका 9 गज का कफन था जो उनके सर पे लपेटा जाता था, ताकि कोई फैसला देते हुए उन्हें याद रहे कि यही पगड़ी खुलकर, और जिस दिन वो अल्लाह के पास पहुंचते थे तो वही पगड़ी खुलकर उनका कफन उन पे डाल दिया जाता था। हम लोगों के सर पे पगड़ियां नहीं है, लेकिन होना हमारे साथ भी है। इसलिए जो फैसला हो, जो करे, चाहे कोई जज करे, चाहे कोई और फोरम करे, वो ये याद रखे कि वो कफन अगर सर पे नहीं है तो बाजार में जरूर आपके नाम का आ गया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।